جی اشرف انصاری صاحب MPA ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم انصاری صاحب۔ اللہ کا شکر سر، آج آپ کو پارٹی سے نکال دیا گیا، تو پارٹی سے نکالنے کے بعد آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آزاد محسوس کر رہے ہیں یا پھر آپ کو افسوس ہو رہا ہے؟ صابر صاحب، یہ جو خبریں چل رہی ہیں، مجھے ایسا پارٹی نے کوئی میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا، نہ تو مجھے کوئی شوکاز نوٹس ملا ہے، نہ مجھ سے کوئی جواب طلب کیا گیا تھا۔ یہ تو میڈیا کے ذریعے ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تو یک طرفہ ہے۔ موجودہ سینیریو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کون فیصلے کر رہا ہے، کون ان سے اس طرح کے فیصلہ سازی کروا رہا ہے۔ جو حالات ہیں، بڑا مشکل وقت ہے پارٹی پہ۔ ایسے حالات میں تو یہ تقاضا ہوتا ہے لیڈرشپ سے کہ وہ پارٹی کو متحد اور منظم رکھے، لیکن یہ کارکن تو پہلے بڑا ڈسہارٹ ہے۔ لیڈرشپ کچھ ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے، کچھ جیلوں کے اندر ہیں، تو کارکن کے اندر تو پہلے بڑا احساس محرومی پایا جا رہا ہے۔ چونکہ ہم گراس روٹ لیول پہ جا کے گلی محلوں کی سطح پہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے رابطے میں رہتے ہیں، تو لوگ پھر جو ان کے اپریہنشنز ہیں وہ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو لوگ تو پہلی پارٹی کے اندر تو بڑی مایوسی پائی جا رہی ہے۔ تو وقت یہ تھا کہ یہ پارٹی کو متحد رکھتے، لیکن یہ شاید ایسے لگتا ہے کہ پارٹی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو پارٹی کے کمیٹڈ لوگ تھے ان کو یک طرفہ فیصلہ کر کے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ انصاری صاحب، آپ کو آج ایک سنواتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اپنے پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان سے مخاطب ہوئے ہیں اور ان سے کوئی احمان لیے ہیں، اور ذرا سنائیے گا جی نواز شریف صاحب نے کیا کہا۔ میں اب خاموش نہیں رہ سکتا، میں چپ نہیں رہ سکتا، اور مجھے کوئی چپ کرانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ ہاتھ کھڑا کرو، دل سے پوچھ کے بتاؤ میرا ساتھ دو گے؟ ہر پاکستان۔ انصاری صاحب، آپ نے سن لیا، وہ کہتے ہیں کہ میں خاموش نہیں رہ سکتا، چپ نہیں رہ سکتا، مجھے چپ کروانے کی کوشش نہ کرے کوئی، ہاتھ کھڑا کرو، بتاؤ میرے ساتھ دو گے۔ تو وہ باہر بیٹھ کے مطالبات کر رہے ہیں، ادھر سے عہد و پیمان لے رہے ہیں۔ تو آپ پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں، پارلیمانی پارٹی کے اہم رکن تھے، تو کیا پارٹی نواز شریف صاحب کے نئے بیانیے کے ساتھ، جس میں نہ وہ عدلیہ کو معاف کر رہے ہیں نہ فوج کو معاف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ صابر صاحب، عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے چونکہ عوام کے ساتھ ہمارا بڑا بھرپور رابطہ رہتا ہے، اور پھر MPs بھی آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں، چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، تو یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں، افواج پاکستان کی مخالفت میں، اور ملکی سالمیت کے جو راز فاش میاں صاحب باہر بیٹھ کر رہے ہیں، اس کو عوام نے بھی مسترد کر دیا ہے، اور بہت سارے MPA صاحبان جن سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی میاں صاحب کے اس بیانیے کو بری طرح جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ جو بھی محب وطن پاکستانی ہے وہ ہر ایسے موقف کی نفی کرے گا جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ ملک کی محبت میں نہیں ہے، یہ بلکہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ تو جو بندہ جتنی بڑی اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب چونکہ 3 مرتبہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، تو اتنی بڑی جگہ پہ جا کے تو بندے پہ ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا موقف اختیار نہ کرے جس سے ملک دشمنی کا تاثر جو ہے ملے، یا ملک دشمن قوتیں جو ہیں وہ اس موقف کو لے کر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کو آگے لے کر چلے جی۔ اب میاں صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت میں، افواج پاکستان کی مخالفت میں، یا جو راز فاش کرنے والا معاملہ ہے، اب دیکھیں صابر صاحب، یہ انڈیا جو ہے وہ اس کو لے کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے وہ اس کی اتنا ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی کے سر جو ہیں میاں نواز شریف کے اس بیانیے سے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں، اور ہر ایسے بیانیے کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ میری طرح اور بھی بہت سارے MPA صاحبان ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گے۔ یہ تعداد کتنی ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے، اس طرح کے لائک مائنڈڈ کتنے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کو نہیں مانتے اور وہ انکاری ہیں؟ صابر صاحب، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں اس وقت ایگزیکٹ فگر بتانے کی پوزیشن میں آپ کو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کی تعداد ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔
کیونکہ ایم پی ایس جو ہے وہ سارے محب وطن لوگ ہیں، وہ ملک اور قوم کو پیار کرنے والے لوگ ہیں جی۔ تو یہ بتائیں کہ وہ کب تک منظر عام پہ آ جائیں گے، کیونکہ اب تو نواز شریف جو ہیں وہ الطاف حسین والی لائن پہ چل پڑے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، وہیں بیٹھ کے روزانہ کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف، پاکستان بیسیکلی تو وہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو مسلسل وہی اسی روڈ میپ پہ چل رہے ہیں۔ تو پارٹی کے اندر کب تک وہ احساس آئے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے، تو پھر بہت بڑی تعداد ہے تو پھر تو وہ ان کو الگ کر کے ان پہ تو پھر وہ تو پھر سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ پھر وہ کلاس بھی نہیں لگے گی نااہلیت والی اور شو کاز نوٹس والی، اگر وہ میجورٹی سامنے آ جائے تو؟ صاحب جیسے آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، میں نے اپنا موقف جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ ہم ملک اور قوم کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں، اور افواج پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اگر افواج پاکستان کی سالمیت کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ملک دشمن قوتوں سے اندرونی اور بیرونی محاذوں پہ برسر پیکار ہیں، اگر افواج پاکستان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو پھر قوم بھی مضبوطی کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور چونکہ میں پہلے بھی مختلف جگہوں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ملک کے ساتھ محبت جو ہے یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ہم ان قائدین کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں لگا سکتے۔ ایمان پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، ملک اور قوم کے ساتھ محبت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر میاں صاحب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اب سانس لے لیا، میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں، میں میاں صاحب سے کہوں گا کہ میاں صاحب اگر آپ ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو خدا را اس پہ نظر ثانی کیجیے، اس طرح اٹھ کھڑے نہ ہو۔ اگر آپ نے اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، کوئی کردار ادا کرنا ہے تو پھر وہ کردار ادا کریں جو اداروں میں استحکام کا باعث بنے، جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے، وہ کام کریں جس سے پاکستانی قوم خوش ہو، وہ کام نہ کریں جس سے انڈیا خوش ہو۔ اگر آپ انڈیا کو خوش کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ایک قدم ایک لمحے کے لیے بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور یہ صابر صاحب میں آپ کو بتا دوں، یہ میں بالکل پورے یقین سے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایم پی اے صاحبان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی ہیں، ہم ملتے ہیں، ہم آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، آلموسٹ بہت زیادہ تعداد ہے ایم پی اے صاحبان کی جنہوں نے میاں نواز شریف کے اس بیانیے کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا۔ اچھا ایک اور بات بھی بتائیں کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑی تعداد ہے، تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب سینٹ کے الیکشن سے پہلے پنجاب اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیا جائے، قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیا جائے؟ تو آپ پنجاب اسمبلی کی حد تک بتائیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی کتنے لوگ ہیں جو ان کے کہنے پہ اپنی نشستوں سے استعفیٰ دے دیں گے؟ صابر صاحب میں چونکہ جس طرح سے یہ تازہ ترین صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، ایم پی صاحبان سے آج بھی رابطہ ہوا ہے، پہلے بھی رابطہ تھا، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں، تو ہماری قیادت جو ہے نا جب ان کے ذاتی مفاد کی بات آتی ہے تو وہاں پر تو یہ نہ یہ نظریاتی رہتے ہیں نہ یہ انقلابی رہتے ہیں۔ جہاں تک دوسروں کو استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے تب تک یہ انقلابی بھی رہتے ہیں، نظریاتی بھی رہتے ہیں۔ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ان 5 ایم پی اے صاحبان نے ڈسپلن کی وائلیشن کی ہے، چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کی ہے، تو میں آج کے اس پروگرام کے وساطت سے میاں نواز شریف صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میاں صاحب آپ کس سے مل کے آپ نے جو فیور لی ہے، آپ تو سزا یافتہ ہیں، آپ کو سزا ہونے کا باوجود آپ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سزا ہونے کے بعد جیلیں کاٹ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جیل سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ جو کام کیا ہے، جو آپ نے فیور لی ہے، یہ آپ نے کس سے مل کے فیور لی ہے، اور کیا یہ ڈسپلن کی وائلیشن نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے مفادات کے لیے ملاقات کریں تو یہ ٹھیک ہے، اگر ایم پی اے صاحبان اپنے حلقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ملاقات کریں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈسپلن کی وائلیشن ہے، تو یہ دوہرا معیار ہے جی۔ لیڈرشپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ دوہرا معیار اختیار کرے گی۔ کتنے ایم پی ایز ان کے کہنے پہ مستعفی ہو جائیں گے یہ بتائیں؟ سر میں جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے ایم پی اے صاحبان ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کے بیانے سے جو ہے وہ ناتعلقی کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے کہنے پہ کتنے استعفیٰ دیں گے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ بہت زیادہ ایم پی اے صاحبان ایسے ہیں جو ان کے کہنے پہ استعفے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ایم پی اے شپ جو ہے یہ انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی۔
اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے پارٹی نے ٹکٹ اس وقت دیا تھا جب آخری دن تھا، اور پھر پارٹی کے جو ٹکٹ پہ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے تھے، گجرانوالہ میں ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے میری مخالفت میں بندے کھڑے کیے ہوئے تھے، ان کی پبلسٹی اپنے ساتھ انہوں نے کی تھی، ان کے کارنر میٹنگز اپنے ساتھ کرواتے تھے، وہ میں نے لیڈرشپ سے کہا تھا کہ وائلیشن ہو رہی ہے، ان کو روکے، تو انہوں نے ان کو نہیں روکا۔ تو صابر صاحب میں تو پہلے ہی، جیسے میں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا ہے، میں نے مسلم لیگ نون کے خلاف بھی الیکشن لڑا ہے، میں تو پہلے نون لیگ کو شکست دے کے آیا ہوں، پی ٹی آئی کو بھی شکست دے کے آیا ہوں، تو پارٹی میرا یہ تقاضا نہیں کر سکتی کہ مجھے پارٹی کے ووٹ ملے ہیں، مجھے تو ان کے جو ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے مجھے ووٹ دیے جی۔